السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے محمد کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد کمال آفیشیل، اور محمد کمال آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا ویورز، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی مزیدار ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نہیں، ارے بڑے بڑے آئے گفتگو کرنے والے، مگر جب میرے آقا بیان فرماتے پھر کیا ہوتا؟ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک قرآن کی آیت تلاوت کرتے، وہ مان جاتے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور نبی پاک کی حدیثوں میں ایک حدیث تو میں نے مختصر سنائی نا، کہتے ہیں نا کوزے میں، دریا کو کوزے میں بند کر دینا، ایک ایک لفظ آج بھی نبی پاک کے ایک جملے پر پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ پیارے آقا کی ایک حدیث پر جناب بڑی شرح لکھی جا رہی ہے، تو آج میں نبی پاک کی ایک حدیث بھی بیان کروں گا۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی ٹھہر کر، مسکرا کر، تیز آواز میں نہیں، چلا کر نہیں، اور بری گفتگو نہ کریں، اچھی گفتگو کریں۔ گفتگو کرتے وقت always try to remember کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے۔ تم دروازہ بند کر کے کبھی ابو نظر آ جائیں تو سائڈ پہ ہو جاتے ہو، مگر فون پہ جو باتیں کر رہے ہو وہ اس لیے ابو کو نہیں سنانا چاہتے کہ وہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ جو دوستوں میں بیٹھ کر ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والدین سنیں۔ تمہیں یہ تو فکر ہے کہ والدین نہ سنیں، مگر جو کرامن کاتبین فرشتے ہمارے ساتھ ہیں وہ ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں۔ وہ بندہ سوچے کہ میری گالیاں کیا میں فرشتوں کو لکھواؤں گا، میری گندی باتیں کیا میں فرشتوں کو لکھواؤں گا، اور اگر یہ نامہ اعمال قیامت کے دن مجھے پڑھ کر سنانا پڑ گیا، جہاں صرف والدین نہیں وہاں تو میرے آقا بھی ہوں گے، غوث اعظم بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، میں کیسے وہ باتیں پڑھ کر سنا سکوں گا؟ تو وہ بولو جس کو قیامت کے دن پڑھ سکو، وہ مت بولو جس کو پڑھنے میں شرمندگی ہو۔ تو کاش میں اپنی گفتگو کے بارے میں محتاط ہو جاؤں۔ اور یاد رکھیے یہ جو زبان ہے نا، یہ جنت میں لے جانے والا آلہ بھی ہے، اور یہی زبان جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا دینے والی بھی چیز ہے۔ ہاں ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، مگر اسی زبان سے آپ نے 3 جنت میں درخت لگوا لیے۔ ہے نا مزیدار چیز؟ بولتے جائیں، جنت میں درخت، نیکیوں کا میٹر چالو شروع۔ اور یہی زبان سے کوئی غیبت کرے، یہی زبان سے دل توڑے، یہی زبان سے گالیاں نکالے، یہی زبان سے فحش کوئی، یہی زبان جہنم میں، اور بعد اللہ یہی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دے تو ایمان سے خارج ہو سکتا۔ یہ بڑی کمال کی چیز بھی ہے اور بڑی خطرناک چیز بھی ہے، اس کے بارے میں بڑا کانشیس ہونا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے نا، اس کا مضمون ہے کہ حدیث پاک بڑی کمال کی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا، مگر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ داڑھوں کے درمیان والی اور رانوں کے درمیان والی، یعنی زبان اور شرمگاہ۔ ان 2 کو صحیح استعمال کر لو، حرام سے بچ جاؤ، نبی پاک فرماتے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اٹ مینس اٹس ناٹ ایزی۔ آسان ہوتا تو اتنی بڑی گارنٹی تھوڑی ملتی۔ زبان کو دیکھیں نا، زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے 32 سپاہی ہیں، 32 دانت ہیں، پھر بھی یہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑتی ہے اور کسی کا جا کے دل توڑ دیتی ہے، کسی پہ اٹیک کر دیتی ہے، نہیں آتی قابو میں نا۔ کئی بار زندگی میں ہوا ہوگا کہ آپ بول کر پچھتائے ہوگے کہ یار نہیں بولنا چاہیے تھا، پارٹنرشپ ٹوٹ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، جھگڑا ہو گیا، معاملہ بڑھ گیا۔ پہلے سوچ لیتے ہیں، خاموش رہ کر نہیں پچھتاتا انسان، بول کے ضرور پچھتاتا ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی چینل پر بڑا پیارا نعرہ لگاتے ہیں، پہلے تولو بعد میں بولو۔ سوچ لو نا، جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ دل توڑ دے گا، کہیں اللہ کی ناراضی کا سبب تو نہیں بن جائے گا، گناہ کا میٹر تو نہیں شروع ہو جائے گا۔ سو ایک سیکنڈ رکے تو صحیح، کیا بولنے جا رہا ہوں؟ اللہ کرے کہ اچھا بولنا نصیب ہو جائے۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کیسی گفتگو فرما۔ ایک حدیث، مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنے بیان میں کہہ چکا ہوں کہ میں لمبا بیان نہیں کرتا، تو میں انشاءاللہ ان شارٹ ہی رہوں گا۔ ایک حدیث، اور اس حدیث سے انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، چونکہ یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، تو آئی ہوپ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے اس بیان سے بھی سیکھنے کو ملے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ نے اس میں مومن کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں المؤمن حیّن لین سہل۔ بات ہوئی، میں نے کیا کہا؟ شارٹ اینڈ سویٹ، مومن کی تعریف ہے۔ اچھا ماشاءاللہ استاد صاحب بیٹھے ہیں، استاد صاحب کے سامنے ہم کیا علمی باتیں کریں، ان کے قدموں سے سیکھا ہم نے۔ اب ان تینوں لفظوں کو ذرا سمجھیے گا۔ موتی جیسے لفظ کیسے، میں ترجمہ بعد میں بتاؤں دوبارہ اس کی خوبصورتی کو اور اس کو ٹیسٹ لو نا، ذرا مزہ لو، نبی یہ باقی باتیں ہیں۔
اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں۔ المؤمن، کون ہے مومن؟ حین لین سہل، بلکہ یاد بھی کر لیا، کچھ حدیثیں یاد بھی ہونی چاہیے عربی متن کے ساتھ۔ تینوں لفظ تین تین حرف کے ہیں، ہم وزن ہیں، آپ سمجھ رہے؟ ایسا لگ رہا ہے موتی ہیں جڑے ہوئے۔ اب اس کے معنی سمجھیے، مومن کون ہوتا ہے؟ حین لین سہل، نرم دل، نرم خو اور آسان، That's it۔ یہ مومن کی تعریف ہے نا۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں کہ نہیں۔ نرم دل کون ہوتا ہے؟ کسی کو تکلیف میں دیکھے اس کو بھی تکلیف ہو، کسی مسلمان کو پرابلم ہو اس کا دل بھی دکھے کہ ہم ایسے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ پڑوسی پریشان ہیں ہم سے، محلے والے پریشان ہیں، کدھر گاڑی پارک کرنی ہے، کدھر جناب کچرا پھینکنا ہے، کدھر کسی کو ٹینشن دینی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے معاملہ سیدھے ہونے چاہیے۔ کسی کی تکلیف میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مسلمان تو ایسا ہے کہ اگر افریقہ میں کوئی مسلمان پریشان ہے اس کو یہاں تکلیف ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں مضمون ہے کہ مسلمان تو ایک عمارت کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے کو پرابلم ہوتی ہے۔ ہمیں مومن اس لیے کہا گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، کسی کو نقصان پہنچا کر مجھے بھلا نہیں چاہیے، سب کا بھلا، سب کی خیر اور سب کے بھلے میں اپنی خیر، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کو سوچیں۔ اب بلیو کریں، آپ لوگوں کے لیے اچھا کریں، اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا۔ آپ لوگوں کے لیے راستے آسان کریں، اللہ آپ کے راستے کھول دے گا۔ جو لوگوں کے لیے راستے تنگ کرتے ہیں نا، یہ کاروبار میں بھی پڑا ہوتا ہے، یار اس کی کس طرح آئٹم ڈاؤن ہو جائے، کہیں یہ پوری مارکیٹ کیپچر نہ کر لے، کہیں یہ نفع نہ اٹھا لے، کہیں اس کا کنٹینر پہلے نہ آ جائے، کہیں اس کی شپمنٹ پہلے نہ چلی جائے۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو رب اس کو روزی دینے پر قادر ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ میں کیوں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو مل گیا تو میرا رہ جائے گا؟ یا اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی دے۔ یہ پوائنٹ سمجھیے گا، یہ بڑا باریک سا پوائنٹ ہے۔ میں آپ کو اس کو لاجیکلی طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو 20,000 روپے دے دوں کہ یہاں سے شروع کریں اور 1,000 روپے بانٹنا شروع کریں۔ جب بھی بانٹنا شروع کریں گے نا تو ادھر والے اسلامی بھائی کیا سوچیں گے، یار اس کے پاس تو ہے 20,000، 1,000 بانٹیں گے تو ادھر تو ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہاں سے 2 بندے کھڑے ہوں گے اور آگے آ کے جلدی سے لے لیں گے، کیونکہ پتہ ہے نا اس کے ہاتھ میں 20,000 ہے۔ لاجک ہے واقعی، یار ہیں 20,000، پھر تو ٹھیک ہے۔ اس کے پاس 20,000 ہیں اس لیے تمہیں ٹینشن ہے، میرے رب کے پاس تو انکاؤنٹیبل خزانے ہیں نا، میرا رب اسے دے رہا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، میں یہ کیوں چاہتا ہوں اس کا برباد ہو کے مجھے مل جائے؟ یہ اتنی نیگیٹو اپروچ ہے۔ پھر حسد کس کو کہتے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ اللہ نے جب اس کو کروڑ پتی بنایا، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو بڑا کاروبار دیا، اللہ نے اس کو شہرت دی، اللہ نے اس کو خوبصورت، ارے جو رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، تم اللہ سے مانگو نا۔ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کا چھین کے لے لیں یا اس کا کسی طرح برباد ہو جائے؟ نہیں، اللہ اور دے، اس کو بھی دے، مجھے بھی دے، تیرے خزانے جب سے دنیا بنی وہ بانٹ رہا ہے اور قیامت تک اس نے بانٹنے پھر بھی ختم نہیں ہونے۔ تو بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ پھر کس بات کی غم ہے؟ اللہ سے مانگو اور دوسروں کی خوشی پر خوش رہنا سیکھو، دوسروں کے لیے آسانی کرنے والے بن جاؤ۔ واللہ ہم نہیں جانتے کہ آج میں اور آپ جو خوشحال ہیں نا، اللہ نے ہماری روزی دی ہے، ہمیں گھر دیے، ہم اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا سے چل رہے ہیں۔ کبھی کبھی لگ رہا ہوتا میری عقل، میری ہوشیاری سے کاروبار چل رہا ہے۔ نہیں نہیں، کیا پتا تمہارے پاس کوئی ملازم ہو جس کی روزی کا انتظام لگانے کے لیے اللہ نے تیرا کاروبار چلا دیا ہو، اس کے گھر میں جو روٹی پکتی ہے، اس کی ماں جو ہاتھ اٹھاتی ہے وہ تمہیں ترقیاں دے رہی، ہمیں کیا معلوم؟ نہ سوچا کرو یہ کہ میری عقل، میری ہوشیاری، میری پلاننگ، وہ میں نے جناب ٹائم پہ سودا کر لیا اور میں نے صحیح ٹائم پہ پروڈکٹ اٹھا لی، یہ اللہ ہی کروا رہا ہوتا ہے، کسی کی دعا سے چل رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو اچھا سوچا کرو، پازیٹیو رہو، کسی کا نقصان مت سوچنا۔ میں نے کئی بار بیان میں ایک بات کہی ہے، کبھی آپ کو زندگی میں ایسا فیل ہو نا کہ یار زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی اور اب جو ہے نا پرابلم آ رہی ہے، کبھی کبھی ایسا فیل ہو نا آپ کو کہ یار گھر بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی ٹھیک تھی، کاروبار بھی ٹھیک تھا، صحت بھی ٹھیک تھی، اور اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کاروبار ڈسٹرب ہونے لگ گیا ہے، بچوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لینی، کسی پر زیادتی تو نہیں۔ اچھا ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ویورز اسی طرح ہمارے ساتھ بندے رہیے اور چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ